دہلی کالج کے حوالے سے ہم آج کے اس گفتگو میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اردو ادب کے لیے دہلی کالج میں کس طرح کے خدمات انجام دی گئیں اور اردو ادب کی تاریخ میں دہلی کالج کا کیا رول رہا ہے۔ ہم اس ویڈیو میں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کون سی شخصیات تھیں جن کا تعلق دہلی کالج سے رہا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اردو ادب میں اردو ادب کے لیے اپنی زندگی کو اور اپنے ادبی سفر کو آگے بڑھایا اور اس سے اردو کا دامن وسیع ہوا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہم کہ دہلی کالج کا قیام کیسے ہوا۔ شروع میں یہ ایک مدرسے کے طور پہ تھا اور اس کے بعد بعد میں اس کا ٹرانسفارم ہو کے یہ ایک کالج کی شکل اختیار کیا۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھیں۔ 1825 میں اجمیری دروازے کے باہر اس عمارت میں قائم ہوا جہاں 1710 سے 1724 تک مشرقی انداز کی ایک درسگاہ مدرسہ غازی الدین کے نام سے تھی، جسے نواب غازی الدین فیروز جنگ اول صوبیدار گجرات نے قائم کیا تھا۔ اس کے بعد جب یہ ترقی ہوتے ہوئے کالج کی شکل اختیار کرتا ہے تو جب انگریزوں کا دور تھا اور ان لوگوں نے ہی اسے قائم کیا تھا تو ان کی خدمات دیکھتے تو جے ایف ٹیلر مقامی مجلس اور ساتھ ہی کالج کے سیکریٹری تھے، یعنی جے ایف ٹیلر کا رول دہلی کالج کے قیام میں رہا ہے، وہ اس کے سیکریٹری تھے۔ 1837 میں باقاعدہ پرنسپل ہو گئے۔ 1828 میں اس میں انگریزی شعبہ کھولا گیا۔ آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ یہ کالج اپنے ادب کے حوالے سے کم، لیکن یہاں پہ سائنس، جغرافی اور دیگر تعلیم کے حوالے سے یہ کالج زیادہ مشہور تھا۔ اس کے بعد مسٹر ٹیلر کے بعد مسٹر بطرو اور ان کے بعد ممتاز مستشرق اسپرنگر نے کالج کی ذمہ داری سنبھالی اور بعد میں مسٹر کارگل اس کام پر مامور ہوئے۔ یہ وہ سیکریٹری تھے جنہوں نے اس کالج کو آگے بڑھانے میں، اس کالج کی ترقی میں اپنی خدمات انجام دی ہیں، اسی لیے میں نے ان کو، یہ تھوڑا تاریخی پس منظر تھا اس کالج کا۔ اب آئیے دیکھ لیتے ہیں ایک نظر اس کے اور کون سے پرنسپل ہوئے اور انہوں نے کیا کیا۔ تو سب سے مسٹر ٹیلر تھے، مسٹر ایف بطرو، اس کے بعد بطرو 1839 میں، پھر اسپرنگر کا دور آتا ہے، اس کے بعد مسٹر کارگل اور مسٹر ٹیلر پھر سے آتے ہیں 1854۔ ان لوگوں کا ان کے سیکریٹری میں نام آتا ہے۔ 1857 کے بعد یہ کالج بند کر دیا گیا۔ مسٹر ٹیلر کو باغیوں نے قتل کر دیا جو اس وقت کالج کے پرنسپل تھے، اور اس کا الزام محمد حسین آزاد کے والد محمد باقر پر لگا اور آخرکار انہیں پھانسی دے دی گئی۔ 1864 میں دوبارہ کھلا۔ 1857 میں جب باغیوں نے قتل کر دیا اور ہنگامے کے بعد اس کالج کو بند کر دیا گیا تھا، اس کے بعد 1864 میں یہ دوبارہ کھلا۔ 1877 میں اس کالج کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ یہ تو ایک تاریخی پس منظر تھا کہ کس طرح سے اسٹارٹ ہوا، کون اس کے سیکریٹری رہے، کون سے ادوار آئے، کب بند کیا گیا، کب دوبارہ اس کا افتتاح ہوا اور کب پوری طرح سے بند کر دیا۔ اب آئیے اردو کے حوالے سے دیکھتے ہیں ان میں کون سی شخصیات یہاں پہ شامل تھیں۔ کالج کی اہم شخصیات کے عنوان سے دیکھیے، اس میں ماسٹر رام چند، یہ 1845 میں اس سے وابستہ ہوئے۔ محمد حسین آزاد، منشی ذکا اللہ اور نذیر احمد ان کے شاگردوں میں سے تھے۔ مولانا امام بخش صاحبائی کا اس کالج سے تعلق رہا ہے۔ مولوی مملوک العلا، اس کالج سے ان کا بھی تعلق رہا ہے۔ مولوی کریم الدین احمد، منشی شیو نارائن رام کشن، اور ورناکولر سوسائٹی کا بھی قیام اسی کالج کے سرپرستی میں ہوا تھا، اور یہ کالج مادری زبان میں سائنس کی کامیاب تعلیم کا تجربہ، یہ پہلا اس طرح کا تجربہ پیش کیا گیا تھا۔ یہاں پہ مشرقی انداز میں
سائنس کی تعلیم دی جاتی تھی، اور ان کتب کو مشرقی اور ہندوستانی زبانوں میں یہاں پہ ان کا ترجمہ کیا جاتا تھا، اور باقاعدہ یہاں کے جو نیٹو تھے اس لینگویج میں، اس زبان میں یہاں پہ سائنس کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، اور یہ بہت ہی کامیاب تجربہ ہوا، لیکن زیادہ دنوں تک یہ تجربہ نہ چل سکا۔ یہاں پہ بہت ساری کتابوں کے ترجمے بھی ہوئے ہیں جو ہمیں اردو ادب کے حوالے سے اور دیگر زبانوں کے حوالے سے آپ کو اس کالج میں مل جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں تھی اس کے حوالے سے، اور کہ اس کی آپ نے ہسٹری ہلکی سی بتا دی۔ اس کے علاوہ ایک ویڈیو، اس پہ تفصیلی ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا تاکہ اور زیادہ سے زیادہ جانکاری آپ کو دے سکوں۔ یہ اس کا ایک چھوٹا سا تعارف تھا۔ آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے، اس کے لیے سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر ہماری محنت آپ کے علم میں اضافہ کرنے کا باعث بنی ہو تو حوصلہ افزائی کریں، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ علم پہنچ سکے اور دوسرے لوگ بھی کامیاب ہو سکے۔ علم کو بانٹنا، لوگوں کی علم کو بانٹنے سے کسی میں کچھ کمی نہیں ہوتی ہے، بس اور زیادہ وہ اضافہ ہوتا ہے۔ تو علم کو روکنا نہیں چاہیے، دوسروں تک پہنچاتے رہنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ تمام کا حضرات کا بہت بہت شکریہ۔